بارش کی بوندیں خاموشی سے کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہر بوند کے ساتھ ایک اداس سا نغمہ گونج رہا تھا۔ مہک نے چپکے سے پردے کو ذرا سا ہٹایا اور باہر جھانکنے لگی۔ لاہور کی یہ خاموش شام جیسے کسی چھپے راز کی کہانی سنا رہی ہو۔ ہوا میں نمی تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی بے چینی بھی۔ خالہ کے پرانے کشادہ مکان میں آئی مہک کو ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے، مگر جیسے ہر کونے میں کوئی پرانی کہانی چھپی ہو، کوئی خاموش آواز، کوئی دبی ہوئی آہ۔ خالہ کا مکان جس گلی میں واقع تھا، وہاں سب مکان جیسے برسوں پرانے ہوں، وقت کے تھکے ہوئے گواہ۔ مگر ایک مکان بالکل سامنے والے کونے میں مہک کی توجہ بار بار اپنی طرف کھینچتا تھا۔ وہ گھر سنسان تھا، مگر بند نہیں، وہاں زندگی کے آثار موجود تھے۔ اس دن بارش میں جب مہک کی نظر اس مکان پر پڑی تو اس نے دیکھا ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا، مگر جیسے اسے پرواہ ہی نہ ہو۔ اس کے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور اس کی نظریں آسمان کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں گہری سوچیں، چہرے پر خاموشی اور وجود میں ایک عجیب سا دکھ۔ مہک کے دل نے بے اختیار دھڑکنا شروع کر دیا، جیسے کوئی بھولا ہوا خواب سامنے آ کھڑا ہو۔ خالہ، یہ سامنے والے گھر میں کون رہتا ہے؟ مہک نے دھیرے سے پوچھا، نظریں کھڑکی سے ہٹائے بغیر۔ خالہ نے ایک پل کو توقف کیا، جیسے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ بتایا جائے یا نہیں۔ پھر آہستہ سے بولیں، وہ ایان ہے، پڑوسی ہے، مگر کم ہی کسی سے بات چیت کرتا ہے، خاموش رہتا ہے۔ برسوں ہو گئے، کسی محفل میں نہیں دیکھا، بہت کم لوگ اسے جانتے ہیں۔ ایان، یہ نام مہک کے دل میں گونج سا گیا، نہ جانے کیوں، جیسے یہ نام کبھی اس کی زندگی کا حصہ رہا ہو، جیسے ماضی کی کوئی تصویر دھندلی ہو کر واپس ابھرنے لگی ہو۔ مہک نے دوبارہ باہر دیکھا، ایان ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ بارش تیز ہو چکی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اس کے چہرے پر وہ درد تھا جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا، جو صرف خاموشی محسوس کر سکتی ہے۔ اس رات مہک کو نیند نہیں آئی، وہ بار بار ایان کے چہرے کو یاد کرتی رہی، اس کی آنکھوں کی گہرائی، اس کا سکوت، وہ بھیگی بارش میں کھڑا شخص، جیسے اس کے دل میں گھر کر گیا ہو۔ یہ کیسا احساس تھا؟ مہک خود بھی نہ سمجھ پائی۔ اگلے دن جب وہ صبح کی چائے لے کر لان میں بیٹھی تو ایک بار پھر اس نے ایان کے مکان کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا، پردے کھچے ہوئے، جیسے سب کچھ اندر قید ہو۔ مگر مہک جان چکی تھی، کچھ ہے جو باہر سے نظر نہیں آتا، مگر اندر بہت کچھ چھپا ہے۔ کوئی ایسا راز جو اس سنسان گلی میں ان بند دروازوں کے پیچھے دھڑک رہا ہے۔ وہ خاموشی جو چیخنے کو تیار ہے، وہ پکار جو کسی سننے والے کی منتظر ہے۔ صبح کے وقت آسمان پر ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا مہک کے بالوں سے کھیل رہی تھی جب وہ لان میں بیٹھی چائے کی سپ لے رہی تھی۔ ہر لمحہ اسے ایک ہی طرف کھینچ رہا تھا، سامنے والے سنسان مکان کی جانب، گویا کوئی اندیکھی ڈور اس کے دل کو ایان کی طرف کھینچ رہی ہو۔ وہ جانتی تھی یہ احساس نیا نہیں، مگر یہ بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ آخر کیوں اس کی روح ایان کی خاموشی سے جڑتی جا رہی تھی۔ اس کا دل بے قرار ہونے لگا، جیسے کوئی صدیوں پرانا سوال جواب مانگ رہا ہو۔ مہک کچھ دیر بعد خالہ کے ساتھ قریبی بیکری تک گئی۔ واپسی پر وہی شخص ایان سڑک کنارے کسی بچے کو کتاب دیتے دکھائی دیا۔ وہ منظر لمحے بھر کا تھا، مگر مہک کے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔ ایک سنجیدہ سرد چہرہ، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا نرم جذبہ، جیسے وہ دنیا سے دور ہے مگر انسانیت سے قریب۔ وہ بچہ مسکرا رہا تھا اور ایان بس پل بھر کے لیے جھکا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ مہک کی سانس تھم گئی، ایان کی موجودگی جیسے وقت کو روک دیتی ہو۔ اسی رات جب مہک اپنی ڈائری لکھ رہی تھی، کھڑکی پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک گئی، اٹھ کر پردہ ہٹایا، مگر کوئی نہ تھا، صرف ایک پرچی کھڑکی کی سل پر رکھی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ پرچی کھولی، صرف ایک جملہ لکھا تھا، خاموشیوں کو سمجھنے کے لیے شور نہیں، دل چاہیے ہوتا ہے۔ مہک کا دل جیسے کسی چھپی ہوئی لے پر دھڑکنے لگا۔ یہ تحریر، یہ انداز، وہ صرف ایان کا ہو سکتا تھا، مگر وہ کیسے جانتا تھا کہ مہک خاموشیوں کو سننے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا وہ اسے جاننے لگا تھا یا پہلے سے جانتا تھا؟ یہ سوال دل میں آگ کی طرح دہکنے لگا۔
اگلی دوپہر مہک نے پہلی بار ایان کو قریب سے دیکھا۔ وہ خالہ کے باغیچے میں کھڑی تھی جب دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ایان تھا، ہاتھ میں خالہ کے لیے دوا کا تھیلا۔ وہ خاموشی سے سلام کر کے دوا تھما گیا اور جانے لگا، مگر مہک نے پہلی بار ہمت کی۔ وہ اس کے پیچھے گئی اور کہا، آپ کچھ کہے بغیر کیوں چلے جاتے ہیں؟ ایان رک گیا، آہستہ سے پلٹا اور ایک گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خاموش درد، وہی نہ کہے الفاظ۔ پھر اس کے لب ہلے۔ کچھ لفظ کہے نہیں جاتے، بس وقت پہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سن کر مہک جیسے بے وزن ہو گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی، ایان کی خاموشی صرف خاموشی نہیں، یہ ایک چیخ ہے، ایک پکار، جسے صرف وہی سن سکتا ہے جو دل سے دیکھتا ہو۔ مہک کو اب یقین ہونے لگا تھا، وہ اس راز کا حصہ ہے جو برسوں سے ایان کے دل میں قید ہے، اور اسے یہ راز جاننا تھا، کیونکہ اب وہ خاموشی اس کی اپنی ہو چکی تھی۔ ایان کی آنکھیں جیسے برسوں کی نیند سے جاگنے لگی تھیں، مگر لب اب بھی چپ تھے۔ مہک کے سوال کے بعد وہ پلٹا ضرور تھا، مگر جیسے اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو، یا شاید وہ سب کچھ کہہ چکا تھا، بس خاموشی میں۔ مہک وہ لمحہ دیر تک اپنے اندر سمیٹے رہی، جیسے ایک لفظ کے بجائے سینکڑوں جذبات اس کے اندر جذب ہو چکے ہوں۔ اس رات جب وہ بستر پر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل جیسے کسی نادیدہ سرگوشی سے الجھ رہا تھا۔ وہ سوچتی رہی، آخر ایان کا دکھ کیا ہے؟ وہ کس طوفان سے گزرا ہے؟ اس کے خاموش چہرے کے پیچھے کون سا زخم چھپا ہے جو اسے سب سے دور کر چکا ہے؟ صبح خالہ کسی عزیز کی تیمارداری کے لیے دوسرے شہر گئی تھیں۔ مہک تنہا تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ تیز تھی، مگر دل پر بادل چھائے تھے۔ وہ اندر کچن میں تھی جب گیٹ کی ہلکی سی آواز آئی۔ دروازہ کھولا تو ایک پیکٹ زمین پر رکھا ہوا تھا، کوئی سامنے نہیں تھا۔ پیکٹ اٹھایا، اندر ایک پرانی کتاب تھی۔ مہک نے حیرت سے کتاب کھولی۔ پہلے صفحے پر ایک پرانا زرد کاغذ چپکا تھا، جس پر سیاہ روشنائی سے ایک جملہ لکھا تھا، ہر درد کی جڑ ایک کھویا ہوا چہرہ ہوتا ہے، تم اگر سمجھ سکو تو شاید میری دنیا دیکھ سکو۔ مہک کا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ سمجھ گئی یہ کتاب ایان نے بھیجی ہے، وہ اسے کسی سفر پر لے جانا چاہتا ہے، شاید اپنے ماضی کے سفر پر۔ وہ کتاب پڑھنے لگی، صفحات پر پرانے نوٹس، کچھ خالی جگہوں پر کچی تحریریں، اور درمیان میں ایک تصویر۔ مہک کی سانس رک گئی۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی، گہرے کالے بال، روشن آنکھیں، نرم مسکراہٹ، اور حیران کن طور پر وہ لڑکی مہک سے بہت ملتی تھی۔ یہ تصویر، کیا یہ اتفاق تھا یا کچھ اور؟ اسی لمحے مہک کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی خلش پیدا ہوئی، ایک ایسا احساس جیسے وہ کسی اور کی کہانی میں داخل ہو چکی ہے۔ ایان کا سکوت، اس کی نظروں کی شدت، وہ بارش میں کھڑا شخص، سب کچھ کسی کھوئے رشتے کی پرچھائی لگنے لگا۔ مہک نے تصویر کو غور سے دیکھا اور دل میں ایک عجیب سی حسرت جاگ اٹھی۔ کیا ایان نے اسی چہرے کو تلاش کرتے ہوئے اسے پہچانا تھا؟ کیا وہ اس کا عکس بن چکی تھی، یا شاید وہی چہرہ تھی؟ ان سوالوں نے اسے توڑنا شروع کر دیا، مگر دل وہیں جا رکا جہاں ایان کی آنکھوں کی گہرائی تھی۔ مہک نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اس راز تک ضرور پہنچے گی، کیونکہ ایان کی خاموشی اب صرف ایان کی نہیں رہی تھی، وہ خاموشی اب مہک کی روح میں بھی اتر چکی تھی، اور جب خاموشی بولتی ہے تو سچ چھپ نہیں سکتا۔ دوپہر گزر چکی تھی، مگر مہک کا ذہن ابھی تک اس تصویر اور کتاب میں لکھے جملے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کیا واقعی اس کا چہرہ مہک سے مشابہ تھا، یا یہ اس کے دل کا دھوکہ تھا؟ جس طرح ایان اسے دیکھتا تھا، جیسے وہ کسی مانوس احساس کو چھو رہا ہو، یہ سب اب اتفاق سے بڑھ کر کوئی کہانی لگنے لگا تھا۔ مہک کے دل میں اب نہ صرف ایان کے لیے کشش تھی، بلکہ ایک ایسا سوال بھی تھا جس کا جواب جانے بغیر وہ چین نہ پا سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اسے ایان کے ماضی تک پہنچنا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو۔ اگلی شام وہ تنہا سیر کے بہانے خالہ کے گھر سے نکلی اور ایان کے مکان کے قریب جا پہنچی۔ دروازہ بند تھا، مگر سامنے والے صحن میں ایک چھوٹا سا پودا سوکھ رہا تھا، شاید دنوں سے پانی نہ ملا ہو۔ مہک نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا تو وہ تیز قدموں سے گئی، نلکا کھولا اور پودے کو پانی دینا شروع کر دیا۔ بس اسی لمحے دروازہ کھلا۔
ایان دروازے پر کھڑا تھا، خاموش، ساکت اور حیران۔ مہک چونک کر پلٹی اور نظریں نیچی کر لیں، جیسے کسی راز میں رنگے جانے کا احساس ہو۔ مجھے معاف کر دیں، بس یوں ہی پودے کو مرجھایا دیکھا تو۔ اس کی آواز تھر تھرا رہی تھی، مگر ایان نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک خاموش سا شکر گزاری کا عکس۔ وہ آہستہ سے بولا، یہ پودا اس کا تھا۔ مہک کا دل جیسے رک سا گیا۔ کون؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ ایان کچھ دیر خاموش رہا، پھر وہی جملہ دہرایا، وہ جس کا چہرہ تم جیسا ہے۔ مہک کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایان کے دل میں چھپا زخم اب تھوڑا سا کھل رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو صرف وہی محسوس کرتا ہے جس نے کسی کو کھو دیا ہو۔ پودے کو پانی دینا جیسے اسے ایک بار پھر جینے کی اجازت دینا ہو۔ ایان نے نظریں مہک سے ہٹا لیں، مگر مہک کی سانس رک گئی۔ وہ اب اور نہیں روک سکتی تھی۔ کیا میں اس کے بارے میں جان سکتی ہوں؟ مہک نے پہلی بار خود سے باہر نکل کر وہ سوال کیا جس نے کئی دن سے اسے اندر ہی اندر بے قرار کر رکھا تھا۔ ایان نے گہری سانس لی اور آہستہ سے سر ہلایا۔ شاید وقت آ گیا ہے۔ اچانک گلی کے کونے سے ایک تیز آواز آئی، کار کے بریک چرچرائے، پھر ایک بچہ چیخا۔ مہک اور ایان دونوں لپکے۔ سامنے گلی میں ایک بچہ سڑک پر گرا پڑا تھا۔ اس کے قریب ایک تیز رفتاری سے موٹر سائیکل بھاگتی جا رہی تھی۔ مہک تیزی سے آگے بڑھی اور بچے کو گود میں اٹھایا۔ بچہ ہلکا سا زخمی تھا، مگر ہوش میں تھا۔ ایان نے اپنے رومال سے زخم صاف کیا اور مہک کو پہلی بار محسوس ہوا ایان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ دونوں بچے کو لے کر گھر واپس آئے۔ اس لمحے کچھ بدل گیا تھا۔ مہک نے پہلی بار ایان کو مکمل انسان کے روپ میں دیکھا، ایک ایسا شخص جس نے سب کچھ کھو کر بھی اپنے اندر نرمی بچا رکھی تھی۔ وہ لمحہ دونوں کے بیچ ایک خاموش رشتہ بن گیا جسے لفظوں کی ضرورت نہ تھی۔ اسی رات مہک کو دروازے کے نیچے ایک کاغذ ملا، صرف 2 الفاظ لکھے تھے، تم سمجھتی ہو۔ رات کی سناٹے میں جب سب سو رہے تھے، مہک جاگ رہی تھی۔ بستر پر لیٹے ہوئے وہ بار بار وہی 2 لفظ دہرا رہی تھی، تم سمجھتی ہو۔ کتنا عجیب، کتنا بھاری اور کتنا گہرا تھا یہ جملہ، جیسے اس کے اندر چھپی ایک مکمل کہانی ہو۔ وہ الفاظ مہک کے دل میں کہیں جا بیٹھے تھے۔ ایان کی آنکھوں میں جو خاموشی تھی وہ اب مہک کی روح میں بھی بولنے لگی تھی۔ دل کے اندر ایک گونج سی تھی، جیسے کسی نے دل کے بند کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا ہو۔ صبح جب دھوپ کھڑکیوں سے چھن کر اندر آئی تو وہ عام دنوں کی طرح چمکتی نہیں تھی، اس میں کوئی خاص بات تھی۔ شاید اس لیے کہ آج مہک کو ایان کے ماضی سے ایک پردہ ہٹنے والا تھا۔ ناشتے کے بعد خالہ بازار چلی گئیں اور مہک دل میں ایک اضطراب لیے سامنے والے دروازے پر پہنچی۔ ہچکچاہٹ کے باوجود اس نے دستک دی۔ دروازہ کھلا اور ایان سامنے تھا۔ اس کے چہرے پر نہ حیرانی تھی نہ مسکراہٹ، صرف سکون، جیسے وہ منتظر تھا۔ ایان نے دروازہ پورا کھول دیا، جیسے اس نے صرف اپنے گھر کا نہیں بلکہ اپنے اندر کے درد کا دروازہ بھی مہک کے لیے کھول دیا ہو۔ مہک آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول بالکل سادہ مگر عجیب حد تک خاموش تھا۔ دیواروں پر کوئی تصویریں نہیں تھیں، مگر ایک کونے میں ایک پرانا فریم رکھا تھا جس پر سفید کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس نے اسے چھوا، کپڑا ہٹایا اور وہی چہرہ سامنے آیا جو تصویر میں تھا، وہی لڑکی، وہی مہک جیسا چہرہ۔ اس کا نام مہر تھا۔ ایان کی آواز میں وہ لرزش تھی جو برسوں کے ضبط کے بعد لبوں تک آتی ہے۔ ہم یونیورسٹی میں ملے تھے۔ وہ بالکل تم جیسی تھی، ہنسنے والی، لوگوں کے دل پڑھنے والی۔ وہ میری دنیا میں روشنی کی پہلی کرن تھی۔ ایان کا چہرہ جیسے ماضی کے درد سے مڑنے لگا۔ ہم دونوں نے محبت کا اعتراف نہیں کیا، مگر ہر لمحہ ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ پھر ایک دن سب ختم ہو گیا۔ مہک کی سانس جیسے رکنے لگی۔ کیا ہوا تھا ایان؟ ایان نے نظریں ہٹا لیں، دیوار پر جم گئیں۔ مہر نے خودکشی کر لی۔ یہ لفظ اتنے آہستہ اور درد سے نکلے کہ مہک کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ کسی کو کچھ نہ بتایا، بس ایک دن چپ چاپ چلی گئی۔ خط میں صرف ایک لائن تھی، میں تھک گئی ہوں۔ مہک کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس کے اندر ایک طوفان سا اٹھا۔ اور تم نے کیا کیا ایان؟ ایان کی آنکھوں میں خالی پن تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے دنیا چھوڑ دی، اپنے اندر قید ہو گیا۔ ہر چہرہ بے معنی لگنے لگا، ہر آواز شور بن گئی۔ اور پھر
برسوں بعد تم آئیں، وہی چہرہ، وہی خاموشی، مگر ایک فرق، تم سنتی ہو۔ مہک کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے۔ میں مہر نہیں ہوں ایان، لیکن میں تمہیں سمجھ سکتی ہوں، تمہاری خاموشی، تمہارا دکھ، تمہارا ماضی، سب کچھ۔ ایان نے پہلی بار نظریں اس سے ملائیں، گہری اور بھیگی ہوئیں۔ مہک نے اس لمحے اپنے دل میں کچھ ٹوٹتے اور کچھ جڑتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اس کی زندگی کی دوسری کہانی بن رہی تھی، ایک نئی روشنی، ایک نئی امید۔ مگر اس خاموشی میں بھی کوئی راز تھا، کوئی بات جو ایان نے ابھی بھی نہ بتائی تھی۔